شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے اور ایمان کی دولت سے نوازا کلمہ نصیب فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اگر ساری زندگی اپنے رب کے سامنے سجدے میں گزار دے تو ہم اللہ کی اس ایک نعمت کا بدلہ بھی عطا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ مختصر سی بات کریں گے کہ گناہوں کے کیا اثرات ہیں اور استغفار کی فضیلت۔ گناہوں کے بہت سے اثرات ہیں، یا تو انسان کے اپنے ذات پر جو ہے اس کا اثر پڑ جاتا ہے، یا جو ہے اس کا اثر جو ہے پورے قوم اور قبیلے پر پڑ جاتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی جماعت اور قوم میں کوئی گناہ کا عمل کرے اور وہ جماعت اور قوم جو ہے باوجود قدرت کے اس کو اس گناہ سے نہیں روکتا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ مرنے سے پہلے جو ہے ان لوگوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی وہ عذاب جو ہے وہ عام ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہے عام ہوتا ہے، سب پر اثر پڑتا ہے۔ جیسے ایک بے نمازی ہے، گھر میں ہے یا فیکٹری میں ہے، ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، اب اس کا نماز نہ پڑھنے کی جو نحوست ہے اس کا اثر صرف اس انسان پر نہیں ہوتا اس کا اثر، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی جو وہاں وہ رہ رہا ہے، چاہے فیکٹری میں ہے، دکان میں ہے یا گھر میں ہے، تو فرماتے ہیں اس گھر سے یا فیکٹری سے 40 گھر جو ہے چاروں طرف جو ہے اس نحوست میں گرفتار ہو جاتے ہیں بے نمازوں کی، جب وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جب گناہ عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے تو اس کا اثر جو ہے سب پر پڑتا ہے۔ جیسے قوم لوط کی مثال لے لے، اس میں زنا عام تھا، اب ایک آدمی کو سزا نہیں ملی، بلکہ اللہ جل جلالہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ ان سب کو سزا دے دو، تو انہوں نے کیا کیا کہ زمین کے اس حصے کو کاٹ دیا جس پر قوم لوط آباد تھی، اور اس حصے کو اٹھایا آسمان تک لے گئے اور اس کو الٹا کر دیا اور واپس چھوڑ دیا زمین کی طرف۔ تو قوم لوط کی ساری قوم جو ہے اس میں غرق ہو گئی۔ تو آج جو ہے اس امت میں ہر وہ گناہ موجود ہے۔ پہلے زمانے میں ایک قوم ایسی تھی کہ وہ ناؤ تول میں کمی کیا کرتی تھی تو اللہ نے اس پر عذاب بھیج دیا، قوم لوط جو ہے زنا میں مبتلا تھی تو اللہ نے اس پر عذاب بھیج دیا، یعنی ایک گناہ کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ لیکن ہم دیکھ لیں یہ امت جو ہے ہر گناہ میں مبتلا ہے، ناؤ تول میں کمی کرتے ہو، بد نظری، زنا، شراب نوشی، اور اس کے علاوہ جو ہے سود کا کام عام ہے، رشوت لیتے ہیں، ہر گناہ اس امت میں موجود ہے۔ لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اس امت کو بچایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے امت پر ایسا عذاب مسلط نہ کرنا کہ میری ساری امت اس میں ہلاک ہو جائے، اس کے نام میں نشانی مٹ جائے، تو اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ ورنہ قوم لوط میں ایک ہی گناہ تھا، اللہ نے اس کو غرق کر اس کا نام نشانی ختم کر دی۔ اس امت میں ہر وہ گناہ موجود ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اس امت کو مہلت دی ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، بدلہ ملے گا سب کو، جو گناہ میں مبتلا ہے سب کو بدلہ ملے گا، لیکن فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ مہلت دیتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے رسی چھوڑ دیتا ہے، جو انسان کے گلے میں رسی اللہ نے ڈالی ہے ہمیں نظر نہیں آتی،
لیکن جب انسان بہت زیادہ سرکش ہو جائے، اللہ کا بہت زیادہ نافرمان ہو جائے، تو ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ پھر اللہ جل جلالہ اس رسی کو کھینچ لیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کو چھڑا نہیں سکتی۔ تو یہ گناہ جس کا اثر عام ہے، سب پر اثر پڑتا ہے۔ ایک گناہ کا اثر جو ہے انسان کے اپنے ذات پر بھی پڑتا ہے، اس کے دو قسمیں ہیں۔ جو سب پر اثر پڑتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ مہنگائی آ گئی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا کہ جب انسان گناہ عام ہو جائے تو اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا جو لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ آج کل ویسے ہی ہے، ہر انسان اپنا خیال رکھ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے جس کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ سارے اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور ایک انسان کا اپنی ذات پر اثر پڑتا ہے، جیسے اس کا کاروبار خراب ہو گیا، مال میں سے جو ہے برکت ختم ہو گئی، دن رات محنت کر رہا ہے لیکن اس کے ضروریات پورے نہیں ہو رہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں، پہلے زمانے میں ایک آدمی گھر میں کماتا تھا اور سارے گھر والے کہا دیتے پورا ہو جاتا، سب کے ضروریات پورے ہو جاتا۔ آج کل جو ہے گھر میں ہر آدمی کما رہا ہے، یہاں تک کہ بچے بھی کما رہے ہیں، عورتیں بھی کما رہی ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ضروریات پورے نہیں ہو۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، مال میں سے برکت نکل گئی، رزق کی تنگی آ گئی، گھر میں جو ہے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، یہ سارے گناہوں کے اثرات ہیں۔ جب گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہو جائے، بیماریاں عام ہو جائے، مال میں سے برکت نکل جائے، تو سمجھ جانا کہ اللہ ناراض ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کل ہم اگر دیکھ لیں، ہر گھر میں یہ حالت ہے، ہر گھر میں ٹی وی لگا ہے، ڈش چل رہا ہے، کیبل لگا ہوا ہے، عورتیں، بچے، مرد سارے دیکھ رہے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، صرف اذان کی آواز کے لیے بعض لوگ آواز سلو کر دیتے ہیں، باقی ٹی وی کو دیکھتے رہتے، صرف آواز کم کر دیتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، جیسے اذان ابھی ختم نہیں ہوئی، دعا بھی نہیں پڑھتے، بس فوراً ریموٹ اٹھایا، آواز تیز کر دی، اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ تو یہی نحوست ہے گناہوں کی کہ گھر میں سے، مال میں سے برکت نکل گئی، بیماریاں عام ہو گئی، گھر میں لڑائی جھگڑے، بیٹا جو ہے نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے۔ فرماتے گناہ کا اثر یہ بھی ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی آپ کی نافرمان ہو جاتی ہے، شوہر نافرمان ہو جاتا ہے، گناہوں کا اثر ہے۔ ہر گھر کی یہ حالت ہے آج کل۔ یہ تو پھر بھی دنیا کا نقصان ہے۔ تیسری قسم جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس میں دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے، گناہوں کی اثر کی وجہ سے، زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پہلے جو انسان اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا میں روتا تھا، اللہ کے سامنے رو کے دعا مانگتا تھا، اب اس کو رونا نہیں آ رہا، دل سخت ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ جس طرح میں نے پہلے حدیث بیان کی تھی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اب اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرے تو اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتا، نہ قرآن اس کے سامنے بیٹھ کر اثر کرے گا، نہ اس پہ حدیث اثر کرے گا، نہ اس کو اللہ کے سامنے رونا آئے گا۔ تو آج کل جو ہے ہمارے دل جو ہے سخت ہو گئے ہیں، ہم اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہمیں رونا نہیں آتا۔ اللہ سے دعا مانگ رہے، ہاتھ اوپر ہے، لیکن دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے فلاں جگہ سے میری ضرورت پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے فلاں کے پاس میں جاؤں، میری مدد کر دے۔ دعا اللہ سے مانگ رہے اور دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ ایک تو ہے دل کا سخت ہونا، دوسرا فرماتے ہیں کہ نماز سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جو انسان تہجد گزار تھا، جب وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ کوئی موٹر سائیکل کر لے جا کے تو وہ تہجد سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ اب یہ دنیاوی نقصان بھی ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔
جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان نماز سے محروم ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ذکر اذکار سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتے تھے اور جب اس کی تلاوت کیا کرتے تھے تو قرآن میں اپنی ایک لذت ہے، نماز میں اپنی ایک لذت ہے۔ بعض لوگ نماز سے محروم ہو جائیں گے، قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جائیں گے گناہوں کی وجہ سے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ نماز تو پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن نماز کی جو لذت ہے، قرآن کی جو لذت ہے، اللہ اس لذت سے اس کو محروم کر دے گا، اسے سکون نہیں ملے گا گناہوں کی وجہ سے۔ پہلے زمانے میں لوگ قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر، آج کل جو ہے قرآن گھروں میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں پڑھے پڑھے۔ یہ دیکھو الماری کے اوپر شوپر پڑے، سارے قرآن سے بھرے جو ضعیف ہو گئے۔ ایسے قرآن اس دن الماری بھری ہوئی تھی، میں نے کسی کو دے دیے، پتہ نہیں کون لے کر آیا تھا کہ اس محلے سے، اور سارے قرآن جو ہے وہ پانی لگ گئے تھا، اس کے صفحے آپس میں چپک گئے تھے، خراب ہو گئے تھے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس کے کالا سا جلد آ گیا تھا اس پہ قرآن میں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو گناہوں کی تیسری نحوست جو ہے، تیسرا اثر یہ ہے کہ انسان جو ہے، اب بعض لوگ یہ کہیں گے کہ میرے پاس تو مال بھی زیادہ ہے، میں تو خوش بھی ہوں، میرے گھر میں کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایک اور مجھ پہ اثر پڑ گیا ہے، یہ نماز سے اللہ نے محروم کر دیا انسان کو، یا تہجد سے محروم کر دیا، یا کہ نماز اور قرآن کی لذت سے انسان محروم ہو جائے تو سمجھ جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ آج کل ہم قرآن پڑھنے کے لیے اٹھائے تو ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے، دل تنگ ہو جاتا ہے انسان کا، یہ اللہ ناراض ہے ہم سے، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، یہ گناہوں کا اثر ہے۔ تو ایک اثر تو یہ تھا کہ اس کا اثر، گناہ کا اثر جو ہے ساری قوم اور جماعت پہ ہو جاتا ہے، ساری قوم اور جماعت پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ ایک اثر گناہ کا یہ ہے کہ انسان کے مال میں سے برکت نکل جاتی ہے، اس کے رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ ایک گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تہجد سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر سے، ہر نیک عمل سے محروم ہو جاتا ہے، یا وہ نیک عمل تو کرتا ہے لیکن اس کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا کہ احمد علی کیا واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میرا انتقال ہوا تو فرشتے مجھے اللہ کے سامنے لے گئے، پیش کر دیا مجھے، تو اللہ جل جلالہ مجھ سے پوچھا، احمد علی آپ مجھ سے اتنا کیوں خوف رکھتے ہو؟ کیونکہ احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ جب دعا مانگتے تھے بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے دعا میں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ احمد علی آپ اتنے کیوں خوف کرتے ہو مجھ سے؟ تو احمد علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا تو میں بہت گھبرا گیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نا ابھی بھی آپ مجھ سے ڈر رہے ہو، آج تو آپ کے ڈرنے کا نہیں بلکہ خوشی کا دن ہے۔ فرمائے جس قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا ہے، اس قبرستان میں جتنے گناہگار تھے سب کی مغفرت کر دی میں نے آپ کی برکت سے۔ تو اسے کہتے ہیں اللہ کا خوف۔ آج کل وہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رونا ہمیں نہیں آتا، دل سخت ہو گئے، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمیں سکون نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا، کیونکہ گناہوں کا اثر ہماری نیکیوں سے زیادہ ہے، ہر وقت گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو ہر وقت توبہ استغفار کرنا، موت سے پہلے پہلے، جیسے حدیث میں آتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ کی حالت شروع نہ ہو جائے، جب تک سانس جو ہے گلے تک نہ پہنچ جائے، اس سے پہلے انسان اگر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے انسان اتنے گناہ کر لے کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے،
لیکن سچے دل سے اللہ سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ جل جلالہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دور میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا، ہر گناہ اس نے کیا تھا، لوگ بہت تنگ آ گئے اس سے۔ لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو شہر سے باہر نکال دیا دھکے دے کے، ایک جنگل میں چلا گیا وہ، ایک دن رہا، 2 دن رہا وہاں۔ آخر انسان ہے، بھوک لگ جاتی ہے انسان کو، اس کو بھوک لگ گئی، بیمار ہو گیا، اب اس کو سمجھ آ گئی کہ میرا آخری وقت ہے، تو اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ اب اس نے اللہ سے معافی کیسی مانگی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے صرف اپنے لیے معافی مانگی تھی، اگر وہ سارے انسانوں کے لیے معافی مانگ لے تو میں سب کی مغفرت کر دیتا۔ اب اس نے کیسی معافی مانگی ہوگی وہ اللہ جانتے ہیں، تو اس کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ اعلان کر دو کہ جنگل میں میرا ایک دوست ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں سب کی مغفرت کر دوں گا۔ اب لوگ دوڑ رہے ہیں جنگل کی طرف کہ پتہ نہیں کون بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ جب لوگ وہاں گئے انہوں نے دیکھا تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی انسان ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا اور کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنے رب سے پوچھو یہ کیا ماجرا ہے، اس انسان کو تو ہم نے دھکے دے کے شہر سے نکالا تھا اور اللہ فرما رہے کہ جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں سب کی مغفرت کر دوں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا، پوچھا کہ یا اللہ لوگ تو یہ کہہ رہے تو بہت گنہگار انسان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ان سے کہو کہ میرے اس بندے نے ایسے سچے دل سے معافی مانگی ہے کہ اس نے صرف اپنے لیے معافی مانگی ہے، اگر یہ قیامت تک آخری آنے والے انسان کے لیے بھی معافی مانگ لیتا تو میں سب کی مغفرت کر دیتا۔ تو اللہ جو ہے اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے کامیاب ہو جائے، سب سے آخری جنتی سب سے آخری جنتی کو بھی اللہ جل جلالہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کریں گے۔ تو اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ یہ جنت اور جہنم جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے انسانوں کے لیے بنائی ہے، جنت کے جو نظام ہے انعامات ہیں سب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے، غنی ذات ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں میرے بندے کامیاب ہو جائے۔ اللہ جو ہے بہانے ڈھونڈتا ہے بندوں کی بخشش کے لیے، صرف ایک مرتبہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے سچے دل سے، اللہ کہتے ہیں میرے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ قحط سالی آ گئی، سخت گرمی تھی، پانی جو ہے خشک ہو گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، سارے لوگ جمع ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اللہ سے دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے، انہوں نے نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا مانگ لی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ سے دعا مانگ لی۔ تو فرماتے ہیں دھوپ جو ہے اور بھی زیادہ تیز ہو گئی، گرمی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ تو لوگوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو، ہم نے تو دعا مانگی ہے، پھر یہ گرمی اور کیوں زیادہ تیز ہو گئی؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس مجمع میں ایک ایسا انسان ہے جو بہت گنہگار ہے، میں اسے بہت سخت ناراض ہوں۔ جب تک وہ انسان اس مجمع سے باہر نہیں نکلتا تب تک بارش نہیں ہوتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مجمع میں ایک اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اللہ اسے بہت سخت ناراض ہے، جو بھی ہے وہ اس مجمع سے باہر نکل جائے تاکہ بارش ہو جائے۔ اب ہر آدمی جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، کتنا نیک ہوں۔ اب وہ آدمی کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے جو گنہگار تھا، کبھی بائیں طرف دیکھتا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مجمع سے نکل جائے تاکہ مجھ پہ پردہ آ جائے، کوئی نہیں نکلا مجمع سے۔ تو اس نے جو ہے اپنے دل میں اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ اتنے عرصے سے آپ نے میرا پردہ رکھا تھا گناہوں کا، آج بھی میرا پردہ رکھ دیں۔ اب اس نے دل میں کہا ہوگا اللہ سے، تو فرماتے فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام
اپنے رب سے پوچھو کوئی آدمی اس مجمع سے باہر نکلا ہی نہیں اور بارش ہو گئی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے اور کہا ہے کہ یا رب اتنے عرصے سے آپ نے میرا پردہ رکھا ہے، آج بھی میرا پردہ رکھ دے تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ ایسے معاف کرنے والا ہے۔ بس بدنصیبی ہماری ہے کہ ہم اپنے رب سے گناہوں کی معافی جو ہے نہیں مانگتے، ہم اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھتے۔ معافی تو وہ مانگے گا جو انسان یہ سمجھے گا کہ میں گناہگار ہوں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہم سارے نیک ہیں، ہم میں کوئی گناہگار ہے ہی نہیں، تو ہم اللہ سے معافی کیوں مانگیں؟ اور سب سے خطرناک بات بھی یہی ہے کہ انسان گناہ بھی کرے، گناہ پہ ڈیڑھ بھی بن جائے، گناہ کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ آج کل ہماری حالت ویسے ہی ہے کہ ہم گناہ تو کرتے لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ تو ہر وقت اللہ سے معافی مانگنا۔ اب موت کا کسی کو علم نہیں کہ مجھے کب مرنا ہے۔ موت جو ہے نہ بڑھاپے کو دیکھتا ہے، نہ جوانی کو دیکھتا ہے، نہ بیماری کو دیکھتا ہے، نہ صحت کو، نہ بچے کو۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جائے فوراً اس کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گویہ تھا، جب جوان تھا تو اس کی آواز خوبصورت تھی، لوگوں کے سامنے گا کر وہ پیسے کما لیتا، اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کی آواز چلی گئی، آواز کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ اب وہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے کہ وہ کچھ گا لے اور کما لے، بہت زیادہ بھوک لگ گئی اس کو، اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، تو وہ جنت البقیع میں چلا گیا، قبرستان میں، وہاں بیٹھ کے جو ہے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، صرف اپنے پیٹ کے لیے رو رہا ہے کہ یار اتنی بھوک لگی۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو اس کو خواب میں حکم ہوا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جنت البقیع قبرستان میں اللہ کا ایک مہمان بیٹھا ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، اس کے کھانے پینے کے انتظام کرو۔ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی اس نے، اس گویے نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، حرام کمایا اور کھایا، لیکن آخر میں اللہ کے سامنے وہ رویا اور اللہ سے معافی مانگ لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ جیسے ہستی کو جو ہے اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ جنت البقیع قبرستان میں اللہ کا مہمان بیٹھا ہوا ہے، اس کے کھانے پینے کے انتظام کرو، تو فرماتے جیسے اس نے خواب دیکھا فوراً اڑ گیا، نہ چپل پہنے نہ سر پہ ٹوپی، اور بھاگ گیا دوڑ پر کہ پتہ نہیں کون ہے کہ مجھے خواب میں جو ہے حکم ہو رہا ہے۔ جیسے وہ قبرستان کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ کا اپنا ایک خوف تھا لوگوں کے دلوں میں۔ جب اس گویے نے عمر کو دیکھا کہ وہ میری طرف دوڑ کے آ رہا تھا، وہ سمجھ گئے پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کر دیا۔ اب وہ گویہ بھی دوڑ پڑا خوف کی وجہ سے، وہ آگے دوڑ رہا ہے، عمر پیچھے دوڑ رہا ہے۔ عمر نے آواز دی کہ نہ ڈرو، میں آپ کے کھانے پینے کے انتظام کرنے کے لیے آیا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو وہ رک گیا، تو اس نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میرے ایک مہمان جو ہے جنت البقیع میں بیٹھا ہے، اس کے کھانے پینے کے انتظام کرو۔ تو فرماتے اس گویے کی ایک چیخ نکل گئی، اس نے کہا یا اللہ میں نے ساری عمر آپ کی نافرمانی کی، ابھی پکارا بھی تو صرف پیٹ کے لیے آپ کو پکارا ہے، اور آپ